دوستوں ساتھیوں، آج کے پروگرام کا یا آج کے ویلاگ کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اگر وابڈا بے ایمانی ایمانداری سے کرتا تو ایک وابڈا اور کھڑا ہو جاتا اور ہمیں آئی پی پی کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک ہم انرجی کے مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے، اور اس کا حل کرنا زر مبادلہ کے نرخوں سے بھی اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق ڈسکاؤنٹ ریٹ سے بھی ہے، اس کا تعلق ایکسپورٹ سے بھی ہے، اس کا تعلق عام آدمی سے بھی ہے۔ تو یہ تو بجلی کی ایسی چیز ہے، بجلی اگر ختم ہو جائے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اور آپ کے پاس اگر ڈالر نہیں ہے تو بجلی کے لیے فیول کہاں سے لیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو 1994 میں آئی پی پی سے معاہدہ ہوا اور ہم نے وابڈا کو چھوڑ دیا۔ وابڈا پہلے بجلی سپلائی کرتا تھا، وابڈا کو چھوڑ دیا ہم نے، تو اس وقت ہم نے آئی پی پی سے معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ 1994 میں بے نظیر حکومت بما زرداری صاحب کے ہوا، اور وہ اتنا ناقص معاہدہ تھا۔ ایک انٹرنیشنل معاہدے میں ایک سب سے بڑی جو جبراً جو ہمارے اوپر تسلط کی جاتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ انٹرنیشنل معاہدے میں جو شرائط مقرر کر دی، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے لیے آپ کو بہت سارے انٹرنیشنل عدالتوں میں جانا پڑے گا، پھر اس میں آپ پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ پہ جرمانے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ریکارڈ ایکٹ میں ہوا، جیسے اور کئی معاملات میں ہوا۔ تو اس لیے میں یہ بات بتانے سے پہلے کہ وابڈا نے کیا کیا، آئی پی پی نے کیا کیا، ہم نے کیسے معاہدے کیے، اس سے پہلے اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ڈاکٹر فیروز کی کتاب سامراج اور پاکستان کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں کو پاکستان سے دلچسپی ہے، پاکستان کی اکنامکس سے دلچسپی ہے، پاکستان کے عوام سے دلچسپی ہے، پاکستان کی ترقی سے دلچسپی ہے، اس کو یہ پڑھنا ضروری ہے یہ کتاب۔ اور جو میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں، یہ صرف لوگوں تک یہ بات بچا رہا ہوں کہ یہ غلطیاں کی ہیں ہم نے، ان غلطیوں کو ازالہ نہ کیا ہم نے تو ہم آگے بڑھنا تو بڑی ناممکن سی بات ہو جائے گی، اور ہمارا مستقبل بچوں کا سیر سے غائب ہو جائے گا۔ یہ میں 2006 سے کہتا آ رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی بات کی ہے میں نے۔ تو ڈاکٹر فیروز کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امریکہ کی فارن افیئر کمیٹی نے 1957 میں یہ ریزولوشن پاس کیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہم امداد یا قرضہ، امداد بھی قرضہ ہوتا تھا ان کا، جو دیتے ہیں تیسری دنیا کو یا پاکستان جیسے ملکوں کو، یہ قرضہ بھیک کے طور پہ نہیں دیتے، یہ قرضہ سیاسی طور پہ دیتے ہیں۔ اس میں ہماری یہ شرط عائد ہوتی ہے کہ آپ کو جو قرضہ دے رہے ہیں اس سے کوئی انڈسٹری، کوئی صنعت ایسی آپ نہیں لگا سکتے جس کا مقابلہ ہماری صنعت سے ہو۔ آپ کو ان پیسوں سے ہماری صنعت و ہم کی چیزیں خریدنی ہوگی۔ تو یہ وہ غلطی تھی پہلی، یہ پہلی غلطی تھی، جبکہ اس نے اوپنلی کہہ دیا تھا، یہ پہلی غلطی تھی کہ ہم نے ایسے معاہدے یا ایسے قرضے لینے شروع کر دیے ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے یہاں صنعتیں وہ مقرر نہیں کر سکتے ہمارے پیسوں سے جو ہماری صنعتوں سے مقابلہ کریں، پھر آپ کو پیسے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اس میں آپ پھر بہت ساری ادویات کی کمپنیاں جو آئیں، انہوں نے ہزار گنا زیادہ پیسہ لیا۔ یہ سارے آہستہ آہستہ سے یہ ساری چیزیں بتانی ہیں تاکہ ہم جو لڑائی کا رخ ہے وہ نعرے بازی سے نکل کے، بیان بازی سے نکل کے، بیانیوں سے نکل کے
حقیقت کی طرف آئیں. جیسے کہ میرے دوستوں نے بہت سارے میسج بھی کیے اور انہوں نے سوال بھی کیے، اور سوال کریں وہ اس لیے کہ ایک دن میں مقرر کروں گا ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے. وہ سوال کریں تاکہ میرے پاس آئیں، ان کو جواب دوں. اب جب امریکہ نے یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد دیکھیں آپ کہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ایک ہوا جو 1994 میں بے نظیر نے اور بے نظیر بی بی نے اور زرداری صاحب نے معاہدہ کیا آئی پی پی سے. اس سے پہلے وابڈا آپ کے بجلی دیتا تھا سب کو، اور وابڈا کا میں اس معاہدے پہ بعد میں بات کروں گا، میں اس معاہدے پہ بعد میں بات کروں گا. پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ وابڈا نے صرف ایک مثال، وہاں تو سینکڑوں مثالیں ہیں کرپشن کی، اور کرپشن سرکار خود کراتی ہے کیونکہ یہ ہماری شروع سے یہ ہماری نس نس میں یہ سرایت کر چکی ہے کرپشن. تو یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ وابڈا اگر بے ایمانی ایمانداری سے کرتا، وہ ایسے ہے کہ میں ایک دوست، بلکہ میرا کزن ہے، وہ وابڈا میں کام کرتا تھا، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، 30-35 سال پہلے کی بات ہے. وابڈا کے افسروں نے وابڈا کے نام پہ کسی بینک سے ملی بھگت سے ایک الگ اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا وابڈا کے نام سے، اور اس میں کروڑوں روپے کے وہ چیک بھی جاتے تھے، اور اصلی جو ہے اس میں بھی جاتے تھے. لیکن وہ سارے کروڑوں روپے ان افسر شاہی نے کمائے. اور دیکھ لیں آج کہ ملک کے اندر اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے مال بن گئے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئیں، اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں سوسائٹیاں بن گئی، اور غریب غریب کا رہا اور بجلی مہنگی ہوتی رہی. جب اپنے اکاؤنٹ ہی الگ جعلی کھولیں آپ، جیسے اب تو اور ہی چیزوں میں جعلی اکاؤنٹ ہے بہت سارے، لیکن ہماری انصاف کا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اور عوام کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کہاں کس کوشش سے لوٹا گیا. تو یہ وابڈا اگر ایمانداری سے کام، چلو بے ایمانی تو ہوتی ہے، یہ نظام ہی بے ایمانی کا، سرمایہ داری نظام میں ایمانداری کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں یورپ نے بھی $50 بلین کا مارشل پلان کے تحت ان کو جنگ کے بعد پیسہ ملا، اور وہ کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں پہ، کیونکہ انہوں نے ایمانداری زیادہ کی اور بے ایمانی کم کی. بے ایمانی وہ ہم سے کرتے ہیں، اپنی قوم سے نہیں کرتے. ہم اپنی قوم سے کرتے ہیں، باقیوں سے ہم بڑے اچھے رہتے ہیں. ہم ترکی کو مدد دے رہے ہیں، انہی کا سامان بند کیا ہوا وہی واپس بھیج رہے ہیں کچھ اور ڈال کے. اپنے جو 3 کروڑ سیلاب زدہ گان ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. چلیے چھوڑیے اس بات کو، بات ہو رہی تھی انرجی کی. انہوں نے ایک معاہدہ آئی پی پی سے کیا. اب اس معاہدے کی شرائط دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ پہلی شرط یہ رکھی گئی کہ ہم آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کریں گے، یعنی ہم آپ کو پوری ادائیگی کریں گے چاہے آپ سے ہم 1 یونٹ لیں. لیکن ہم اگر 25,000 یونٹ آپ سے لے رہے ہیں، اس کی 25,000 یونٹ کا آپ نے ہمارا کام کرنا ہے، لیکن ہم لے رہے ہیں آپ سے 1 یونٹ، تو ہم دیں گے 25,000 روپے کی 25,000 یونٹ کے پیسہ، یعنی کیپیسٹی پیمنٹ کریں گے. بالفاظ دیگر اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ 100 روپے کی بجلی آپ نے ان سے کہا کہ آپریٹ کر رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں ان سے 45 روپے کی بجلی، تو باقی بجلی کا وہ جو پیسہ ہے وہ بھی آپ ادائیگی کر رہے ہیں، جو بجلی آپ استعمال نہیں کی، آپ نے نہیں لی ان سے. یہ معاہدہ کیسے کیا آپ نے؟ کیوں کیا یہ معاہدہ؟ یہ کس نے کیا معاہدہ؟ اس میں کیا لین دین تھا؟ یہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے نا. یہ آج میرانڈو کی طرف آتے ہیں. یہ معاہدہ جو ہے جس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، آج گردشی قرضے، جو اس کی وجہ سے ایک شرط اور بھی میں بتا رہا ہوں، پھر گردشی قرضوں پہ آؤں گا. یہ انرجی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بجلی نہیں، ایکسپورٹ نہیں، بجلی نہیں، ملک کے اندر سب چیزیں مہنگی، بجلی نہیں تو آپ کا جو ایکسپورٹ ہے یہ تو بالکل ہی ختم ہے. اور ایک چیز اور بتاؤں آپ کو کہ بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ ویتنام جیسے ملک میں 6 سینٹ پہ انہوں نے فی یونٹ رکھا.
اور ہم نے جو خریدا ہے وہ 16 یونٹ پہ رکھا ہے، 16 سینٹ پہ رکھا ہے۔ ویتنام وہ ملک ہے جس نے 30 سال جنگ لڑی ہے، جس نے امریکہ سے جنگ لڑی، جس نے فرانس سے جنگ لڑی، اور جس نے برٹش سے جنگ لڑی 30 سال۔ وہ جو اس کا 6 سینٹ ہے فی یونٹ، ہمارا 16 سینٹ ہے۔ ہم انٹرنیشنل تجارت میں کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا جو شرط، وہ جو ہے عجیب و غریب شرط ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں فیول خرید کے دیں گے جو 1994 میں ڈالر کے ریٹ ہیں اس کے مطابق۔ یہ تو گلا کاٹنا، پاکستان کی عوام کے گلے کاٹنے کے مترادف ہے۔ وہ سن لے بھائی، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں نا، یہ جمہوری نظام میں، کیونکہ یہ کوئی، میں بات اس کی نہیں کر رہا ہوں، میں بعد میں آؤں گا اس بات پہ جو ڈاکٹر تیمور بھی کر رہے ہیں بات، اس پہ آؤں گا کہ کیسے ان کو حل کرنا ہے۔ اس طریقے سے حل نہیں ہوں گے یہ اس نظام کے تحت۔ شرط یہ رکھی گئی کہ آپ ڈالر کی جو 1994 میں قیمت تھی اس کے مطابق آپ ہمیں فیول خرید کے دیں گے جس سے ہم بجلی کے اپنے ڈسکو وغیرہ یہ سب چلائیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ آج 300 کا یا 250 کا ڈالر ہو گیا ہے، اور اس وقت اگر 94 روپے کا تھا یا 80 روپے کا ڈالر تھا، آج کتنے آپ کے اوپر قرضے چڑھ گئے، گردشی قرضے جنہوں کہتے ہیں۔ یہ 2500 ارب روپے کے قرضے ہیں جو بجٹ میں شامل نہیں کرتے یہ۔ اسی طرح گیس کے ساتھ بھی یہی کیا، گیس میں 1700 ارب روپے کے آپ کے قرضے ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہیں کہ کس نے اس ملک میں، زرداری صاحب نے جب صدر پاکستان تھے، انہوں نے یہ سی این جی اسٹیشن کیوں کھولے؟ دنیا میں کہیں سی این جی اسٹیشن ہے؟ کبھی ٹرانسپورٹ کے لیے بھی گیس کا استعمال کیا گیا؟ وہ تو پیٹرول کا ہوتا ہے۔ انہوں نے گیس استعمال کر کے انہوں نے انڈسٹری کا ستیاناش مار دیا۔ انڈسٹری والے بھی ہمارے اچھے نہیں ہیں، وہ بھی پوری طرح ٹیکس نہیں دیتے۔ وہ بھی 32 لاکھ آدمی ہیں جو انکم ٹیکس دیتے ہی نہیں، اور جو 5-5 کروڑ روپے کی گاڑیاں لیتے ہیں ان کا ٹیکس نہیں دیتے، گاڑیوں کا 17,000 20,000 ٹیکس نہیں دیتے، تو وہ دوسرا انکم ٹیکس کہاں دیں گے؟ تو یہ جو معاہدہ تھا، یہ اس وقت کے مقرر کردہ جو نرخ تھے زر مبادلہ کے، ڈالر کے، اس کے مطابق آپ ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں۔ ان کو کتنے منافع ہو رہے ہیں؟ یہ تو عیش کر رہے ہیں، یہ تو عیش کر رہے ہیں۔ گردشی قرضے بھی چڑھ رہے ہیں ہم پہ۔ گیس کے گردشی قرضے 1700 ارب ڈالر ہیں، وہ 2500 ارب ڈالر ہیں، ڈالر کہہ رہا ہوں، روپے ہیں۔ تو اس قدر نالائکی ڈالروں میں کرنا، معاہدے کرنا، اور آج رونا بیٹھ کے کہ یہ امراڈو کر گیا، تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار کون ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ وابڈا پہلے بجلی سپلائی کرتا تھا، اب 85% آئی پی پی کرتا ہے۔ اچھا، اس میں وہ جو 2 شرائط ہیں وہ تو بڑی نقصان دہ، ایسی نقصان دہ ہیں کہ جس سے پاکستان اٹھ نہیں پائے گا۔ جو مرضی کر لیں آپ، جب تک کہ اس کو کیسے اس کو سارے پیسے دیں گے؟ پیسے تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، کیونکہ وہ ڈالروں میں لیتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو روپوں میں بتا رہا تھا۔ اب مسئلہ اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا ہی نہیں، نہ نواز شریف نے سوچا یہ، کیونکہ یہ لمبی حکومتیں کی ہیں نا، انہوں نے 35 سال حکومت کی ہے، 4 سال حکومت نہیں کی ہے انہوں نے 35 سال حکومت کی ہے۔ بھائی ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کی ترسیل کا، یعنی ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک جو بالکل خراب ہے، آپ کی ڈسٹریبیوشن اور آپ کی تقسیم کا، ترسیل اور تقسیم دونوں کا نظام اس قدر خراب ہے کہ آدھی بجلی تو آپ کی تاروں میں ہی ضائع ہو جاتی ہے، جگہ جگہ پہ وہ خرابی ہے۔ تو وہ الگ لاس ہے، اس کا وہ 21% لاس ہے یا 20% لاس ہے، کوئی 17% کہتے ہیں لاس ہے۔ اس کے علاوہ
آپ حیرت انگیز بات یہ ہے، اس کے علاوہ جو ضروری سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے KSC کو تو کر لیا، آپ نے نجکاری میں لے لیا، جس دن اس کی نجکاری ہوئی اسی دن اس کو منافع ہوا۔ وہ اس طرح کہ 10 روپے کا جو ان کا KSC کا جو شیئر تھا، باقی میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ابھی، اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے۔ 10 روپے کا شیئر ان کو 2.5 روپے میں دے دیے، تو 8.5 روپے سے 7.5 روپے کا تو فائدہ ان کو فی شیئر لیتے وقت ہی ہو گیا فائدہ۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں، نقصان میں جانے کے باوجود اور یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم 484 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کی امپرومنٹ کریں گے۔ جب آپ کے پیسے، جب آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیسے کریں گے؟ یہ بڑی ڈاؤٹ فل بات ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ترسیل اور تقسیم کا نظام اتنا ناقص ہونے کے بعد اور کئی کا جو لوگوں کو لوڈ شیڈنگ میں مبتلا کیا ہوا ہے، لوگوں کی جو ڈیفالٹ ہیں وہ کم ہے اور حکومت کے زیادہ ہیں۔ سرکاری محکموں نے اور سرکار نے 79 بلین روپے کی ادائیگی کرنی ہے کئی کو، یہ تو حکومت نے کرنی ہے اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں عوام۔ اسی طرح ترسیل اور تقسیم کا نظام پورے پاکستان کا خراب ہے، پورے پاکستان کا خراب ہے۔ بجلی چوری بھی ہوتی ہے، غریب آدمی نہیں دے سکتا، لیکن اس میں ایک فلاح یہ ہے جو ابھی بل بھی پاس کرنے والے تھے، نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جب آپ کی تقسیم اور ترسیل کا نظام ایسا ہے کہ پیک آر جو گرمیوں کے ہیں جس میں لوڈ شیڈنگ بھی شامل ہوتی ہے، آپ 25,000 میگا واٹ سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ترسیل اور تقسیم کا نظام ایسا ہے، تو پھر آپ کو مہنگی بجلی چین سے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ مہنگی بجلی کی پروڈکشن کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ 38,000 میگا واٹ تک آپ پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ کیپیسٹی پیمنٹ 38,000 کی کر رہے ہیں اور آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں 25,000 اور اس سے کم۔ سردیوں میں تو اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ 10,000 میگا واٹ نہیں کرتے آپ، سردیوں میں اتنی کم استعمال ہوتی ہے، وہاں گیس بڑھ جاتی ہے، تو 10,000 میگا واٹ کرتے ہیں تو کتنا فالتو پیسہ عوام سے آپ لیں گے اس خسارے کو پورے کرنے کے لیے جو آپ کی کرپشن سے، آپ کی حماقت سے، آپ کے پاکستان کے عوام سے ہمدردی نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کے محنت کشوں کو ایسی کی تیسی کرنے میں اور کسانوں کا ستیہ ناش مارنے میں اس بجلی کے معاہدے کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یہ آپ نے کیا، اور یہ اس پہ تو ایک بہت بڑا احتساب کا وہ کمیشن بیٹھنا چاہیے اور ان لوگوں کو وہ سزا دینی چاہیے، ان سے پیسے نکلوانے چاہیے کہ جو عوام پے کر رہی ہے۔ اب جب آپ کوئلے کی سے بجلی پیدا کرنے کا مسئلہ بھی بڑا گمبھیر ہے، اس لیے کہ آپ نے ساہیوال کا ستیہ ناش مار دیا۔ انوائرمنٹل ایک پرابلم سب سے بڑا زیادہ کوئلے والا ہے جو کہ چائنا نے خود بند کر دیا ہے۔ خود اپنے ملک میں سارے چائنا نے کوئلے کے پلانٹ بند کر دیے ہیں کہ اس نے وہاں پہ لوگوں کو دما، اور بعد ایک علاقہ تو ان کو بالکل کالا ہو گیا، بالکل سیاہ ہو گیا۔ کیا ساہیوال کو بھی سیاہ کرنا ہے جو سب سے سرسبز و خوبصورت ہے؟ کیا کوئلے کو وہ پلانٹ لگانا ضروری ہے جبکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ کراچی سے ہو رہی ہے، کوئلہ آ رہا ہے؟ اب ٹرانسپورٹیشن کا پیسہ الگ ہے، انوائرمنٹل کا الگ ہے، تو وہ جو آپ تھوڑا بہت فائدے کے لیے ہے وہ فائدہ تو اس سے کھا لیا ان دو چیزوں نے، اور جو انوائرمنٹل پرابلم ہے وہاں لوگوں کو دما ہوگا اور تماشے ہوں گے۔ تو یہ آپ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان جاہلوں کو یہ عوام نے کیوں نہیں سمجھا کہ یہ اتنے جاہل ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اکنامکس کتابوں میں بھی صحیح نہیں پڑھائی جاتی، تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اینکر وینکر سارے، یہ تو لڑائیوں وائیاں، یہ آج کی جو جنگ ہے اور جو تماشے ہیں، فوج نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، عمران نے یہ کر دیا، نواز شریف نے، وہ تو سب کے سامنے آ گیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا اور کس نے کیا ہے۔ آپ ایک بات دیکھیں، وہ جو پہلا ہمارا قمر جاوید باجوہ جو چیف آف سٹاف تھا،
اس نے 2017 میں، یہ جاوید چودھری نے بھی لکھا اور ہم نے لکھا، اس نے پوچھا ساگدار سے، جس پہ جعلی اعداد و شمار پیش کرنے پہ $6 ملین، $60 لاکھ کا جرمانہ بھی ہوا، جو ہم نے ادا کرنا پڑا پاکستان کو، جس کے بارے میں آج ڈان نے لکھا ہے کہ یہ کتنی غلط پالیسیاں، اس کی اپنے عوام جو ہیں، اس کے اپنے جو ساتھی ہیں، وہ بھی اس پہ اعتبار نہیں کرتے، IMF بھی اس پہ اعتبار نہیں کرتا، تو اس کے بوجھ کو کیوں لادا ہوا، اس کو اتارو۔ آج کا ڈان کا یہ اداریہ ہے، اس کو پڑھ لیں۔ تو آرنج لائن کے بارے میں پوچھا چیف آف سٹاف نے کہ بھائی آپ، یہ بھی بجلی سے چلتا ہے، اس کا کرایہ اگر لوگوں سے $250 فی اور 15 میل کا ہے اور دکھاوے کا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ جناب یہ جا رہی ہے، دیکھیے ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے صوبہ خان، ہمارے ایک دوست ہیں، کہہ رہے ہیں وہ ذرا اس غربت سے، عمران کی زمانے کے دور کی غربت سے پہلے کی غربت، اس میں کوئی ترقی، کون سی ترقی بھائی؟ کیا کوئی کالج بنا دیے انہوں نے بڑے اچھے جو سرکاری ہوں؟ کیا سرکاری اسکول بنا دیے؟ کیا انڈسٹری لگا دی انہوں نے؟ سڑکیں بنا دی، ٹرک چلا دیے وہاں پہ، اور آپ کی ریلوے بیٹھ کی، اس لیے کہ ریلوے میں سامان جاتا تھا وہ آدھے نرخ پہ جاتا تھا، یا ڈبل نرخ پہ جاتا ہے، اور ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ وہ ٹرک مافیا ہے، بہت بڑا مافیا ہے، جیسے آپ کے فلور مل مافیا ہیں، اس طرح سارے مافیا ہیں، آپ کے بینک مافیا ہیں سارے، یہ کھا گئے ہیں، یہ سارا کھا گئے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اورنج لائن پہ انہوں نے پوچھا کہ $250 کا کیسے کرو گے آپ، یہ تو بجلی سے چلتی ہے۔ تو یہ ساگدار نے، جس کے بارے میں ڈان کہہ رہا ہے کہ اس کا بوجھ اتارو، اس پہ اعتبار نہیں کرتے IMF والے، اس نے ڈیلیبریٹلی کیوں لیٹ کیا، اس نے کیوں فکس کیا اماؤنٹ، بہت ساری باتیں ہیں جو آ رہی ہیں۔ مفتہ بھی یہی کہہ رہا ہے، مفتہ اس سے بہتر تھا، وہ پھر کام کر رہا تھا کہ جلدی، اس نے تو لیٹ کیا، اور اس لیٹ ہونے سے IMF کا اعتبار بالکل اٹھ گیا۔ اس سے روشنی سایہ ظلمات سے آگے نہ بڑھی۔ اسی لیے یہ ٹیکنالوجی جب آتی ہے نا، تو پھر انسان گھٹ جاتے ہیں اور سائے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب اس نے، میرا خیال ہے باجوہ نے بڑے طریقے کا سوال کیا تھا، اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا بڑا اگر کرایہ نہیں آپ وصول کرو گے تو اس کی قرضے کی واپسی کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف، یہ جاوید چودھری نے بھی لکھا، میں نے آپ پہلے بتایا، اور لوگوں نے بھی لکھا ہے انگریزی میں، کہ نواز شریف اور شہباز اور یہ مسرک ملک جو بھی تھے، یہ سارے گئے چائنا، ان سے ریکویسٹ کرنے کے لیے شپنگ سے کہ جی آپ کچھ رعایت کر دیں۔ انہوں نے رعایت کا تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک تحفہ دیتے ہیں۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں جاوید چودھری اور دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک تحفہ دیتے ہیں، وہ یہ کہ آپ $1.5 بلین کا قرضہ اور لے لیں، اس قرضے کی قسط آگے چل کے دینی پڑے گی آپ کو، اور جو موجودہ قسط ہے اس قرضے میں سے دے دیں۔ اب یہ کیسا تحفہ بھائی؟ یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے نہیں دیا، نہ امریکہ نے کھڑے ہونے دیا، اور انہوں نے کہا کہ چلو مفت کی ملتی ہے شراب پیتے رہو۔ اس پہ تو میں نے لمبا جانا ہے۔ 480 کے تحت کیا ہوا، ہماری فشری کو کیسے ختم کیا انہوں نے، ہماری تمام انڈسٹری، ہماری زراعت کو کیسے ختم کیا، سٹیل مل نہیں لگانے دی، اس لیے کہ اس کا مقابلہ ان سے ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں کرنی ہے، بتانی ہے آپ کو، تاکہ آپ ذہنی طور پہ اکوپ ہوں، اور اپنے لیڈر جس کو لانا چاہتے ہیں آپ، اس سے کہیں کہ یہ مسائل ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ روز کا یہ پوچھنا کہ وہ ملکہ عالیہ نے کیا کہہ دیا ہے، اس کے جواب میں آپ کا کیا جواب ہے، وہ ہائی کورٹ نے کیا کر دیا ہے، وہ توشہ خانہ کا کیا تماشا ہے، یہ سب ڈرامے ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں۔ یہ اب پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی، کیونکہ ان کو تو میں کسی طور پہ اہمیت دیتا ہی نہیں۔
عمران خان ان سے جیسا بھی اچھا ہے، ان کے سامنے کھڑا تو ہوا ہے نا، بھاگا تو نہیں ہو، کوئی بے ایمان بھی نہیں ہے، کوئی جاگیردار بھی نہیں ہے، کوئی صنعتکار بھی نہیں ہے. لوگوں کو ضرورت ہے، لوگوں کو بات پہنچائیں. شاعری کے ذریعے پہلے پہنچانے والے وہ تو مر گئے، اب کس کی شاعری میں اتنی جان نہیں ہے. آپ شاعری میں اب بھی حالات کچھ بھی ہوں، محبوبہ سے بات کر رہے ہیں ابھی بھی. غزلوں میں تو محبوبہ سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتے، تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا. تو بجلی کا جو اب ایک اور مسئلہ کر دیا انہوں نے، وہ یہ مسئلہ کر دیا کہ سرچارج لگا رہے ہیں. نیپرا نے پہلی دفعہ کوئی دلیری دکھائی ہے، عام گھٹیا لفظوں میں ہم کہتے ہیں مردانگی دکھائی ہے، یعنی عورت کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی لفظ جو ہے نا نکال دینا چاہیے لوگوں کو، مردانگی، دلیری کہیں اس کو. دلیر عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے جبکہ موقع ان کو نہیں ملتا. موقع تو ان کو 2% بھی نہیں ملتا، کام پھر بھی 50% کیا انہوں نے. تو دلیری یہ دکھائی کہ نیپرا نے دلیری دکھائی. وہ یہ دلیری دکھائی کہ پہلی دفعہ کہا کہ ہم کب تک ربڑ سٹیمپ بنے رہیں گے. آپ نے 3.23 پیسے، 3 روپے 23 پیسے کا آپ نے سرچارج لگا دیا، اور جس سے آپ کو 355 ارب روپے کا پیسہ ملے گا. وہ ٹیکا لگائیں گے آپ عوام کو. آپ جو بھی سرچارج کے نام پہ لگاتے رہیں گے، ہم اس کو ٹھپے لگاتے رہیں گے. کب تک لگائیں گے؟ یہ کہا تو ہے، نیپرا نے کہا تو ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے بعد وہ بھی الیکشن کمیشن جیسا ہو جائے. جب تک کہ آپ کا سپریم کورٹ، میں تو حیران ہوں سپریم کورٹ پہ بھی کہ انہوں نے بھی دلیری دکھائی ہے، انہوں نے بھی سچائی کا ساتھ دیا ہے، آئین کا ساتھ دیا نا. سچائی کوئی عمران خان سچائی نہیں ہے. سچائی تو اس وقت ہوگی جب عوام کو ریلیف ملے گا، عوام بھی ترقی کریں گے، لوگ بھی ہنرمند بنیں گے. تو یہ جو ایک طرف سے زر تلافی ختم کر رہے ہیں، ایک طرف سے 170 ارب روپے کے ٹیکس لگا رہے ہیں، اور اس کے اوپر یہ سرچارج لگا رہے ہیں. اور کئی بھی اپنا جو ہے نا کراچی الیکٹرک، وہ بھی 1.56 پیسے کا وہ بھی بڑھا رہے ہیں. اب یہ بڑھاتے رہیں گے اور لوگوں کا ستیاناش ہوتا رہے گا. آخر میں یہی کہوں گا میں آپ کو کہ اس کے بارے میں بہت کچھ آگے بھی کہتے رہیں گے ہم لوگ، کہ بجلی کا معاملہ جو ہے، فیول خریدتے ہیں اور بازار میں بیچ دیتے ہیں، کئی والے ہوں یا کوئی اور ڈسکو والے ہوں. لیکن بجلی کی پروڈکشن اس وقت بڑھائی جاتی ہے کہ جب آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہو. آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کر رہے، آپ جاگیردارانہ نظام میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ انڈسٹریلائزیشن کریں تو بجلی کی پیداوار پروڈکٹیو ہوگی اور اس کی قرضوں کی واپسی بھی ہوگی. آپ مال بنا رہے ہو، آپ شادی ہال بنا رہے ہو، آپ اورنج لائنیں بنا رہے ہو. کراچی میں بھی ایک چلا دی انہوں نے بجلی اس پہ، جس میں پیسہ ہی نہیں ملے گا آپ کو، جس پہ شوشا ہوگی، ٹشن بازی ہوگی، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ستیاناش کرنے والی پالیسیاں ہیں جو 75 سال سے چل رہی ہیں. ایک ایک پالیسی کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. بہت بہت شکریہ.